رانا جو صاحب امینڈ نہیں ہوئی۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کی ابھی کلیریفیکیشن دی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے؟ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اس سچویشن کو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ یعنی ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے وہ خبر کی جو ہے وہ جستجو میں ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اچھی ایک خبر مل گئی ہے، تو اسے کوئی 2-3 دن چلائیں گے، اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو کب آ رہا ہے سر نوٹیفیکیشن پہ؟ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ سے متعلق جو ہے یہ تو یعنی جو ریلیونٹ آفس ہے وہ تو پرائم منسٹر کا آفس ہے، تو انہوں نے اس بارے میں ابھی کوئی جو ہے وہ وضاحت نہ کرنا مناسب سمجھی ہے، نہ کی ہے، تو اندازے سے بات کی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 2-4 دن میں جو ہے یہ آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ران صاحب، اب دوسرا آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اتنے دن روکا گیا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ان کے جو قانونی تقاضے تھے یعنی ان کے جو وکلاء ہیں ان کو نہیں ملنے دیا گیا، آپ خود بھی جیل میں رہے ہیں، آپ کی آدھی جماعت جیل میں رہی ہے، نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت تھی، اور کیا یہ قانونی کام تھا جو کہ آپ کی حکومت نے دیا؟ اخلاقی کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ درست تھا فیصلہ کہ ان کو اپنی بہنوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں، جہاں تک کوئی بھی آدمی جیل میں ہو، وہ کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات، اس کے وکلاء کے ساتھ ملاقات، بالکل ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں یا ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یعنی جیل کے اندر بیٹھ کے انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے انہوں نے ٹرمپ کا الیکشن بھی لڑا ہے، اور ٹرمپ کو جتانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ وہ اب پاکستان کی حکومت کو پکڑے گا اور اس کو جو ہے وہ جھنجھوڑے گا اور کہے گا کہ اسے رہا کرو۔ انہوں نے مضامین انٹرنیشنل جو ہے وہ پیپرز میں بھی جو ہے وہ شائع کروائے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کانگریس مین سے لابی بھی کی ہے، ان سے فون پہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے وہاں جیل سے، اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال 26 نومبر کو جو اسلام آباد پہ اوپر اٹیک ہوا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ سے، اس کی بھی پوری جو ہے وہ پلاننگ اور اسٹریٹجی وہ بھی وہیں جیل سے انہوں نے طے کی، اور ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی کی۔ تو اب جب اس سال ان کا دوبارہ یہ پروگرام بنا اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کا تقرر کیا with certain conditions کہ بھئی یہ کرنا ہے، کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کو تھوڑا انہوں نے ایسے کہا تھا کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا میں نہیں کر سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا، تو ان کا پروگرام تھا یہی کہ اس 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے نا وہ کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے، تو کیونکہ پھر یہ ملاقاتیں ہی یہ ساری صورتحال میں ذریعہ بننی تھی اس ایجیٹیشن کا یا اسٹیٹ کے خلاف جو بھی ان کا پروگرام تھا، تو پچھلے 26 نومبر کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کنیکشن کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا۔ تو اب اس کی قانون میں گنجائش موجود ہے، آپ 265 جو رول ہے پریزن رولز کا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اگر ملاقات کو اس طرح سے جو ہے وہ مس یوز کیا جائے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ انٹیل یا اس کو جو ہے وہ لمٹ کر سکتا ہے اس پریویلیج کو، تو یہ کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بہن سے، عظمیٰ خان صاحبہ سے، تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے صرف ان کا
حال بھی نہیں پوچھا، صرف ان کو یہ کہا کہ پوچھا کہ آپ اکیلے آئے ہیں، اور اس کے بعد جتنی گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ تقریباً وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو وہ ساری جو ہے وہ یعنی ایجیٹیشن اور حکومت کے خلاف یا امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے سے متعلق تھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جیل اتھارٹیز کس طرح سے یہ چیزیں الاؤ کر سکتی ہیں، اگر ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن میں ویسے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پھر جب اس چیز کا باعث بنتی ہیں کسی ایکشن کا، تو بعد میں پھر اسے اخلاقی طور پہ اور اسے پھر جو ہے وہ ادروائز سمپتھی گین کرنے کے لیے اسے ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. تو ہیومن رائٹس کا اگر میں نے کلیم کرنے ہیں تو مجھے ان اکارڈنس ود لا اور رولز ہی کرنے ہیں نا. اگر میں وائلیٹ کروں گا تو پھر میرے رائٹس کا کون خیال رکھے گا؟ ٹھیک ران صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے جو ان کی ملاقات ہوئی تو صرف جو ہے وہ ایجیٹیشن کے اوپر گفتگو ان کے بیچ میں ہوتی رہی. ظاہر ہے آپ لوگ کے پاس سے زیادہ اطلاع ہوگی، سنی بھی جاتی ہے ان کی گفتگو. تو کیا لگا آپ کو؟ جی میری انفارمیشن یہی ہے کہ یعنی دیکھیں نا، ملاقات تو ہوتی ہے نا بہن بھائیوں سے، فیملی سے، کوئی حال احوال بھی جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو انہوں نے تو اسے یہی کہا کہ فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں یہ کر دے، فلاں وہ کر دے، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ 4 سال حکومت میں رہے تو اس وقت بھی یہی کہتے رہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ پھر نہیں چلتی. تو ان کی ملاقات کے بعد جو ان کا ایکس کے اوپر ان کی پوسٹ آئی، اس پہ ظاہر ہے کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں یا مقتدرہ کے اندر. اس کا اظہار ہمیں فیصل وابڈا صاحب کے ٹویٹ سے نظر آتا ہے. تو کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ملاقات کیا، اب تو آپ لیگل ٹیم سے بھی نہیں مل سکتے، بھول جائیں اس کو. تو ران صاحب، کیا فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق بنتا ہے، ان کی بات پہ یقین کیا جائے، یا حکومت چاہتی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ کروا دی جائیں، چلتا رہے یہ سلسلہ تاکہ ایجیٹیشن نہ ہو؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. حکومت بالکل یہ نہیں چاہتی، اور مقتدرہ جو ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جاتی. آپ یقین کریں کہ ان کو جیل میں جس قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، جس قسم کا ان کو کمفرٹ وہاں پہ حاصل ہے، تو یہ پراپیگنڈا تو باہر یہی کرتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں ان کو قید تنہائی دی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا یعنی کس قسم کی یہ جو ہے وہ، بلکہ یہ وہ خود بھی کہتے ہیں ان کو کہ باہر یہ بات کرو، حالانکہ ان کو پورا کمفرٹ ہے. ان کا میڈیکل چیک اپ روز ہوتا ہے، ان کا کھانا باقاعدہ جو ہے وہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ جس قسم کا چاہے تیار ہوتا ہے، اس کا میڈیکلی چیک کیا جاتا ہے ان کو کھانا دینے سے پہلے. تو ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو کمفرٹ ہے. تو نہ مقتدرہ یہ چاہتی ہے، نہ حکومت یہ چاہتی ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے تحریک چلانے کی ہی بات کرتے رہیں گے، تو پھر جس آدمی کی ڈیوٹی ہے، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، تو پھر گورنمنٹ اس سے یہ تو پوچھے گی نا کہ بھئی یہ آپ کیا کروا رہے ہیں، آپ قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہے.